بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج زینکاسٹر میں تاریخ 12/7/1974 علامہ پیر سید محمد مدنی میاں مدث علی تقریر فرمائیں گے، جمعہ پڑھیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. صدق اللہ. بارگاہ رسالت میں درود شریف کا ایک بار نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. رب تبارک و تعالی نے جگہ جگہ قسمیں ارشاد فرمائی. ان قسموں کے مفاہیم اور معانی پر اگر غور کیا جائے تو اس سے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و رفعت شان کا واضح پتہ چلتا ہے. سورہ بلد کی قسموں کو آج میں نے اس مختصر سی محفل کے لیے عنوان بیان قرار دیا ہے. اس کا سیدھا ترجمہ یہ ہے کہ میں قسم یاد فرماتا ہوں اس شہر کی. یہاں اس شہر سے مراد ہے مکہ معظمہ. قربان جائیے مکہ شریف کی عظمتوں کے اوپر، جہاں صبح و شام اللہ کی رحمتیں اور برکتیں برستی ہیں. یہ وہ مکہ جو اپنے سینے پر بیت اللہ کو لیے ہوئے ہے. یہ وہ مکہ جہاں مقام ابراہیم ہے، جہاں اللہ کی ایک بڑی نعمت چاہے زمزم کی صورت میں ہے، جہاں صفا و مروہ کی مقدس چوٹیاں ہیں، جہاں مسجد حرام کی مقدس سرزمین ہے. واقعی یہ بہت ہی بابرکت اور باعظمت دیار ہے جس کو ہم آپ مکہ معظمہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. رب تبارک و تعالی اس کی قسم یاد فرما رہا ہے. یقیناً اس کے اندر خدا کی جتنی نعمتیں ہیں، ہر ایک نعمت اس لائق ہے کہ اس کی بنیاد پر مکے کی قسم یاد فرمائی جائے. مگر رب تبارک و تعالی نے سورہ بلد میں مکہ شریف کی جو قسم یاد فرمائی ہے اس میں وجہ قسم قرار دیا ہے اس بات کو کہ اے محبوب میں اس شہر کی قسم یاد فرماتا ہوں جس میں تم چلتے پھرتے ہو. یہ تمہارا کوچہ ہے، یہ تمہارا دیار ہے، یہاں تمہارے قدم پڑتے ہیں. وجہ قسم تو یہاں کی تمام عظیم چیزوں میں سے کسی بھی عظمت والی چیز کو بنایا جا سکتا تھا، مگر اے محبوب میں اس لیے قسم یاد فرما رہا ہوں کہ یہاں کی خاکوں کو تمہارے قدم سے نسبت ہے، تم اس میں چلتے پھرتے ہو.
یہاں پر یہی بات تھی کہ سیدنا فاروق اعظم نے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر کہا تھا، بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوئے اللہ کے رسول، قد بلغ من فضیلتک عند اللہ تعالی ان اقسم بحیاتک دون سائر الانبیاء، آپ کی فضیلت اور آپ کا مرتبہ بارگاہ خداوندی میں اس منزل تک پہنچا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زندگی کی قسم یاد فرمائی، اور کسی نبی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ رب نے ان کی زندگی کی قسم یاد فرمائی ہو۔ وقد بلغ من فضیلتک عنده ان اقسم بتراب قدمیک فقال لا اقسم بهذا البلد، اور آپ کے کمال اور آپ کی منزلت کی رفعت کا عالم یہ ہے، بارگاہ خداوندی میں آپ کی مقبولیت کا عالم یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اسی مقبولیت اور محبوبیت کی بنا پر آپ کی عظمت شان کو ظاہر کرنے کے لیے آپ کے خاک قدم کی قسم یاد فرمائی ہے، اور ارشاد فرمایا لا اقسم بهذا البلد، میں اس شہر کی قسم یاد فرماتا ہوں۔ حل ایک لفظ عربی کا، یہ حلول سے بھی ماخوذ ہو سکتا ہے اور حلال سے بھی، معنی میں یہ فرق ہوگا کہ اے محبوب، ہم اس شہر کی قسم اس لیے یاد فرما رہے ہیں کہ اس میں آپ عارضی طور پر قیام فرمانے والے ہیں، یہاں آپ کو نہیں رکھا جائے گا، مگر یہ عارضی قیام بھی اس شہر کے مقدر کو اتنا اونچا کر رہا ہے، یہ شہر قسم یاد فرمانے کے لائق ہو گیا۔ مستقل قیام ہوتا تو عالم کیا تھا؟ یہیں سے ہمیں یہ اشارہ مل گیا کہ سرکار مدینہ جہاں عارضی طور پر قیام فرمائے، رب تبارک و تعالیٰ اس کی قسم یاد فرمائے، اب ہم مدینے کے مقدر کو کیا سمجھا سکتے ہیں کہ جہاں آج رسول مستقل طور پر قیام فرما رہے ہیں۔ اسی لیے کسی چاہنے والے نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ فرش پہ کعبہ، عرش پہ کعبہ، یہ بشر کو وہ قدسیوں کو ملا، زمین پر بھی ایک کعبہ ہے اور عرش پر بھی ایک کعبہ ہے۔ زمین کا کعبہ انسانوں کو دیا گیا ہے، عرش کا کعبہ جس کو بیت المعمور کہتے ہیں وہ فرشتوں کو دیا گیا ہے۔ دل ہے کعبہ بقول اہل صفا صوفیاء الشاق کا کہنا ہے کہ مومن کا دل بھی کعبہ ہے، اس معنی کر کے کہ تمام تجلیاں اور تمام جلوے رب تبارک و تعالیٰ کے اس کا طواف کرتے ہیں۔ دل ہے کعبہ بقول اہل صفا، فرش پہ کعبہ، عرش پہ کعبہ، یہ بشر کو وہ قدسیوں کو ملا۔ دل ہے کعبہ بقول اہل صفا، الغرض ہے جواب کعبے کا، اے مدینہ تیرا جواب نہیں، اے مدینہ تیرا جواب نہیں۔ ذرا غور کرو، سوچو، اس سے سرکار کی نسبت کی اہمیت اور عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ اے محبوب، اس شہر کی قسم جس میں چند روز آپ کو رکھا جائے گا، مستقل یہاں نہیں رکھا جائے گا، آپ کو دور فاصلے پر رکھا جائے گا۔ اگر یہی رکھا گیا تو لوگ حج کے طفیل میں آپ کی زیارت کریں گے، اور ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ محبت کے زور سے کون زیارت کے لیے جاتا ہے، طفیلی زیارت نہیں کرانی۔ 300 میل کے فاصلے پر کر دیا گیا، ایک تو معنی یہ ہوا، اور دوسرا معنی یہ ہوگا اے محبوب، اس شہر کی قسم، اس شہر مکہ کی قسم، اس مقدس سرزمین کی قسم جہاں ایک نہ ایک دن تمہیں پھر فاتحانہ شان سے آنا۔ وہ فتح مکے کے دور کو، فتح مکہ کے عہد کو آپ یاد کریں، حضور صلی اللہ تعالی وسلم فاتحانہ شان سے مکے کے اندر آ رہے ہیں۔ اے رسول، آپ ابھی آنے ہی والے ہیں، ابھی آئے نہیں ہیں، مگر آنے کا ایک پروگرام ہے، شان و شوکت کے ساتھ آنے کا ایک پروگرام ہے۔ تو اب اس آنے کا جو ایک امکان ہے اور آنے کا جو ایک مستقبل کا پروگرام ہے،
بات مستقبل میں ہونے والی ہے، مگر مستقبل میں ملنے والی جو شرافت اس سرزمین کو ہے اس کی وجہ سے میں آج ہی قسم یاد فرما رہا ہوں، آج ہی یہ اس لائق ہو گیا ہے کہ اس کی قسم یاد فرمائی جائے۔ آپ فاتحانہ شان سے یہاں پر آنے والے ہیں، اور پھر ہم سوچنے لگے کہ چند دن سرکار مدینہ مکے میں رہے۔ مکہ خاک، پتھر، اینٹ اور شہر کس چیز کا مکہ ہے؟ آپ غور کیجئے۔ مگر اس خاک پتھر کو اگر رسول کی ذات کریم سے نسبت ہو جائے تب اس کو خاک نہ سمجھنا، اس کو پتھر نہ سمجھنا، اس کی عظمت کو سمجھنا ہمارے ادراک سے باہر، اس کی رفت کو سمجھنا ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ پھر ہم سوچنے لگتے ہیں ذرا سا پلٹ کر کے کہ پھر ان صحابہ کرام کی عظمت کا کیا عالم ہوگا جو رسول کے دامن کرم سے چمٹے رہے۔ رسول تھوڑے دنوں تک مکے میں رہے، مکہ قسم کے لائق ہو گیا، اور صحابہ نے تو دامن رسول سے وابستگی کرنے کے بعد کبھی رسول کے سائے کرم سے الگ نہ ہوئے۔ اور پھر اور آگے بڑھ کر ہم سوچتے ہیں ان دو عظیم ہستیوں کے بارے میں جو آج رسول کے بالکل قریب ہی ہیں، کیا عظمت ہوگی ان کا، کیا مقام ہوگا۔ اور ایک بات ہم یہ بھی محسوس کرتے ہیں، یہاں پر سوچنے کی بات ہے، دیکھو جس کا جہاں کا خمیر ہوا کرتا ہے، جس حصے کا خمیر ہوتا ہے وہ وہیں دفن کیا جاتا ہے۔ غور کرو ایمان کی روشنی، رسول جہاں دفن ہے وہیں قریب میں صدیق اکبر دفن ہے، وہیں قریب میں فاروق اعظم بھی آرام فرما رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ ان تینوں کے خمیر میں اتنی مناسبت و قربت ہے، اتنی کہ جہاں سے نبی کا خمیر بنایا گیا وہیں اس کے قریب سے صدیق اکبر کا خمیر تیار کیا گیا، اور وہیں کے قریب فاروق اعظم کا خمیر تیار کیا گیا۔ تو ہم ان کی عظمت و رفت کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ رسول کی عظمت کا سمجھنا تو بڑی بات ہے، رسول کی رفت کو سمجھنا تو بڑی بات ہے، رسول کی حقیقت کا سمجھنا بڑی بات ہے، رسول کے کمال اور صفات کا سمجھنا بڑی بات ہے۔ ہم تو ان کی عظمت و رفت کو نہ سمجھ سکے جو سرکار کی غلامی میں شہنشاہی اور تاجوری کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار تھے، ہم ان کو بھی سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اے محبوب، ہم تمہارے اس شہر مقدس کی قسم یاد فرماتے ہیں، اور اس میں آپ چلتے پھرتے ہیں، وجہ قسم یہ ہے، اور والد کی قسم یاد فرماتے ہیں، اور اس کی جو پیدا ہوا، والد کی اور مولود کی، والد کی اور اولاد کی۔ یہاں والد سے مراد سیدنا آدم، اور اولاد سے مراد یہ نسل انسانی۔ یہاں سے دو مسئلے ہمیں ملتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ملا کہ انسان اشرف المخلوقات، اور رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ شرف دیا ہے کہ خاص طور سے ایک اعزاز کے مقام پر اس کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کی قسم یاد فرمائی۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ملا کہ ماں سے زیادہ فضیلت والد کو، ماں کی قسم یاد نہیں فرمائی بلکہ یہاں والد کی قسم یاد فرمائی۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ باپ کو ماں پر فضیلت ہے، باپ ماں کے حقوق کا جہاں تک سوال ہے وہ بہت عظیم ہے، اور باپ کی فضیلت کا عالم یہ ہے کہ حدیثوں میں صاف صاف لفظوں میں یہ بات آئی ہے کہ اگر باپ ناراض ہے تو خدا کبھی راضی نہیں ہو سکتا۔ باپ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے، اور باپ کی خوشی میں خدا کی خوشی ہے۔ اور یہاں تک کہہ دیا میرے رسول نے، انت و مالک لیبیک، تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا، تم بھی اپنے باپ کے ہو اور تمہارا مال بھی تمہارے باپ کا ہے۔ یعنی تمہارا مال اگر تمہاری اجازت کے بغیر بھی تمہارا باپ خرچ کر دے تو تم کو کوئی حق نہیں پہنچ سکتا کہ تم اس سے حساب کتاب لو، تم اس کو کوئی کلمہ کہو۔ اور ماں باپ کا تو بہت ہی اونچا مقام ہے، میاں مارنا تو اور بات ہے، ڈانٹنا تو اور بات ہے۔ ماں باپ کو اگر بیٹا اف کہہ دے، یعنی کوئی بھی ایسی حرکت کرے جس سے ماں باپ کو تکلیف ہو، یہ شرعاً حرام، اس کی حرمت کا ایسا معاملہ ہے کہ قرآن نے واضح طور پر کہہ دیا، لا تقل لهما اف، ان کو اف تک مت کہو۔ ماں باپ کے پیر کے نیچے جنت ہے، ماں باپ جس وقت کھڑے ہوتے ہیں درمیان میں جو جگہ بچتی ہے یہ جنت کا دروازہ ہے۔ مگر اس کا مطلب آپ یہ نہ لیجئے گا کہ باپ کے پیر کے نیچے جنت ہے تو باپ کو لٹکا دیا جائے اور نیچے سے آیا جائے۔
یا ماں باپ کے بیچ میں جنت ہے تو ایک کھمبے میں ماں کو باندھ دیا اور دوسرے کھمبے میں باپ کو باندھ دیا اور کہا یہ جنت کا دروازہ بن گیا ہے، اب جب چاہیں گے آئیں گے جائیں گے۔ کہنے کا منشا یہ ہے ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری، ان کی رضا۔ انتہا میں کہوں کہ اگر ماں باپ کافر ہوں تو اللہ کی معصیت کے سوا، اللہ کی نافرمانی کے سوا ان کی ہر ایک بات کا ماننا ضروری، یہ انتہا کی بات ہے۔ تو اگر ماں باپ ایمان والے ہوں تو پھر ان کی کیا شان ہوتی ہے، ان کا کیا مقام ہوتا ہے۔ اور ایک بات ہے، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، مستقبل اس کا انتقام لیے بغیر نہیں رہتی، اس کے بھی بیٹے ہوں گے، اس کی بھی اولاد ہوگی، اور پھر تاریخ اپنے کو دہرائے گی، تاریخ اپنے کو دہرائے گی۔ بنی اسرائیل کے دور کا ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا، عرض کر دوں۔ ایک بیٹا اپنے باپ کو مار رہا ہے، مارتے مارتے اس کو تسکین نہیں ہوئی، رسی میں باندھ دیا، اب بھی اس کو تسکین نہیں ہوئی، اور وہ گھسیٹتا ہوا اس باپ کو لے جا رہا تھا، کھینچتا ہوا لے جا رہا تھا، اور سڑکوں کے اوپر سے لے جا کر کے ایک درخت وہاں پر تھا، اس درخت کے قریب جب لے گیا تو باپ چلا اٹھا، بیٹے اب مجھے آگے مت لے جاؤ، میں بھی اپنے باپ کو یہیں تک لایا تھا، میں بھی اپنے باپ کو، مجھے پوری سزا مل گئی ہے، اب مجھے آگے مت لے جاؤ۔ یہ سننا تھا کہ بیٹا دہل اٹھا کہ اچھا تاریخ اپنے کو دہراتی ہے، کل میرا بیٹا میرے ساتھ یہی سلوک کر سکتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد اس نے بڑی اطاعت کی اور باپ کی رضا اور باپ کی خوشی حاصل کر لی۔ قرآن والد کے مقام کو دکھا رہا کہ قرآن والد کی قسم یاد فرما رہا ہے۔ صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بہت ہی خوش نصیب ہے وہ نوجوان جن کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کا موقع ملا۔ اور میں آپ کو بتاؤں ان دونوں کے حقوق کیا ہیں، پوری زندگی ان کی غلامی میں آپ کاٹ دیجیے، پورے اپنے اعمال، فرائض، واجبات، سنن و مستحبات کا ثواب ماں باپ کو نذر کر دیجیے، پھر بھی ان کا حق ادا نہیں ہوتا۔ ان کا کوئی قانونی حق ہی نہیں ہے کہ اتنا دو تو فرصت ہو جائے، ورنہ بیوی کے بھی حقوق ہیں مگر ایک قانون ہے، اتنا دو گے پھر کوئی مطالبہ نہیں، مگر ماں باپ کا تو کوئی حق ہی نہیں ہے۔ اگر باپ تمہیں قتل کر دے اور اسلامی عدالت میں یہ ثابت ہو جائے کہ قتل کرنے والا تمہارا باپ ہے تو اس سے قصاص بھی نہیں، اس سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ انت و مالک لابیک، تم و تمہارے مال یہ تمہارے باپ کا، یہ عصمت ہے، یہ برتری ہے۔ اور سب سے بڑی برتری تو یہ ہے کہ لفظ والد استعمال کر کے رب تبارک و تعالیٰ قسم یاد فرما رہا۔ اگر کوئی یہ قسم کھا لے کہ خدا کی قسم میں کعبے کی چوکھٹ چوموں گا، میں کعبے کی چوکھٹ چوموں گا، وہ اتنا غریب اور مفلوق الحال ہے کہ وہاں پہنچنے کی کوئی اس کی طاقت اور استطاعت نہیں ہے، تو آخر وہ اپنی قسم کیسے پوری کرے؟ امید نہیں ہے کہ وہ پہنچے۔ تو فقہاء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے ماں کے قدم کو چوم لے، اس کی قسم پوری ہو گئی۔ ماں کے قدم کو چوم لیا، گویا اس نے کعبے کی چوکھٹ کو چوم لیا، اس کو وہ اجر ملے گا جو کعبے کی چوکھٹ کے چومنے کو ملے گا۔ سوال پھر پیدا ہوا کہ اگر ماں کا وصال ہو گیا ہو، ماں کا اگر وصال ہو گیا ہو تو پھر اس کا جواب یہ دیا کہ اس کی قبر کی پایتی کو جا کر چوم دے۔ تو اب یہ تو وہی تو جا کر چومیں گے جو قبروں کی حفاظت کریں گے، اور جو ایک بار دفن کر کے چلے آتے ان کو پتہ بھی کیا چلے گا کہ یہ ماں کی قبر ہے کہ باپ کی ہے، کس کی۔ اس لیے اس سے پتہ یہ چلا کہ والدین کی قبر کی حفاظت اور وہاں بار بار حاضری جو ہے یہ بھی ان کا حق ہے تمہارے اوپر۔ مرنے کے بعد بھی ان کے حق سے دستبردار بیٹا نہیں ہوتا، اور ان کے حقوق اپنی جگہ پر رہتے ہیں۔ یہ عصمت ہے والدین کی، یہ عصمت ہے ماں باپ کی، اور اس میں کچھ ناانصافی نہ سمجھیے۔ آج کوئی آپ کا ماں باپ ہے، کل آپ کسی کے والد ہوں گے، کل آپ کسی کے باپ ہوں گے، تو یہ سلسلہ تو پورے زندگی سے لگا ہوا، پوری زندگی سے لگا ہوا ہو۔ ذرا سا غور تو کرو دوستو، باپ کا اتنا حق ہے، باپ کا اتنا حق ہے جس سے ہمارا صرف ایک رشتہ ہے۔ وہ کون سا رشتہ ہے؟
خونی رشتہ ہے. باپ اور ماں کی دعائیں بیٹے کے لیے بہت لگتی ہیں. ماں کی بد دعا کبھی نہیں لینی چاہیے, والدین کے دل کو کبھی نہیں دکھانا چاہیے. حالانکہ یہ بد دعا کرنے کے عادی نہیں ہوتے, والدین کبھی اپنے بچوں کے لیے بد دعا نہیں کرتے, مگر کبھی اگر دل جل جائے تو ہو سکتا ہے کہ زبان سے کوئی لفظ نکل آئے نافرمانی کی وجہ سے, مگر اگر یہ دعا کر دیں تو رب تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو نامقبول نہیں فرماتا. بیٹوں کے لیے سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ اپنی تمام مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے اپنے والدین سے دعائیں کرائیں. اپنے والدین کی دعائیں جو ہیں بچوں کے لیے بہت ہی تیاق ہے. یہی بنی اسرائیلی کے دور کی بات ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوئے اور کہا الہ العالمین میں اس شخص کو دیکھنا چاہتا ہوں جو میرے قریب جنت میں رہے. کہا اچھا جاؤ, تمہیں دیکھنا ہے تو فلاں مقام پر ایک آدمی ہے, وہ تمہارے قریب جنت میں رہے گا. سوچا کہ بڑا اچھا عمل اس کا ہوگا, بہت اونچے درجے کا وہ ہوگا جب نبی اور رسول کے قریب رہنے کا, تو چلے دیکھیں اس کا عمل کیا ہے. جب وہاں گیا تو کوئی خاص بات نہیں, جو فرائض و واجبات ہے وہ صرف ادا کرتا ہے, اور کوئی خاص بات نہیں, کوئی خاص چیز ایسی نظر نہیں آئی. مگر صبح کے وقت ایک منظر اس نے ضرور, حضرت کلیم نے ضرور ایک منظر دیکھا تھا کہ وہ اپنے ماں, بوڑھی ماں, ضعیف ماں, اس کو وہ بیدار کرتا ہے, اپنے ہاتھوں سے منہ دھلاتا ہے, اپنے ہاتھ سے جانور سے دودھ لیتا ہے, اپنے ہاتھ سے اس کو گرم کر کے ماں کو پلاتا ہے. ماں بالکل سیراب ہو جاتی ہے. وہ اس سلسلے میں اپنی بیوی یا اپنے دوسرے اس پر بھی بھروسہ نہیں کرتا, سارا کام اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے. اور جب ماں سیراب ہو جاتی ہے تو کہتی ہے اے اللہ, یہ میرا بیٹا بہت ہی فرما بردار بیٹا ہے, بہت اطاعتشار بیٹا ہے, اے اللہ جنت میں اس کو حضرت موسیٰ کے ساتھ رکھنا, جنت میں اس کو حضرت موسیٰ کے ساتھ رکھنا. تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ اے نیک بخت عورت, تیری دعا اللہ نے قبول کر لی, اور میں ہوں موسیٰ کلیم اللہ, اور میں تجھے خوشخبری سناتا ہوں کہ تیرا بچہ تیری اس خدمت اور تیری اس دعا کی وجہ سے میرے قریب جنت میں رہے گا. کتنا اونچا مقام ہے. مگر سوچو دوستو, دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھو, یہ ماں کا تعلق ہم سے صرف مادی تعلق ہے, صرف خون کا تعلق ہے, اور یہ تعلق ایسا تعلق ہے کہ یہاں کتنا ہی مضبوط ہو مگر وہاں یہ سب ٹوٹ جانے والا تعلق ہے. قیامت میں نہ یہ ماں مہربان ماں ہمیں پوچھیں گے, نہ یہ باپ ہمیں یاد کریں گے, نہ بیٹا کسی کا ہوگا, نہ بھائی کسی کا ہوگا, نہ بیوی کسی کی ہوگی. ایسا تعلق, مگر اس ایک معمولی سے تعلق کے بعد حقوق کتنے مضبوط ہیں. ماں باپ سے جو ایک تھوڑا سا تعلق ہے, حالانکہ ماں باپ نے تمہاری آنکھوں کو نور نہیں دیا, تمہارے کانوں کو سماعت نہیں دی, تمہارے ہاتھ پیر کو طاقت اور قوت نہیں دی, مگر اس کے باوجود رب تبارک و تعالیٰ ان کے حقوق تمہارے اوپر اتنا کر رہا ہے. یہ مادی تعلقات, عارضی تعلقات, فنا ہونے والے تعلقات کی بنیاد پر. اب بتاؤ دوستو, اس رسول کے حق ہمارے اوپر کتنے ہوں گے جن کا ہمارا ابدی تعلق ہے, جن کا ہمارا روحانی تعلق ہے. نہ موت جس کو ختم کر سکتی ہے, نہ قبر کی منزلیں جس کو ختم کر سکتی ہیں, اور نہ ہم حشر کی منزلیں جسے ختم کر سکتی ہیں. وہاں سب بھول جائیں گے, مگر ایک امتی امتی کہنے والا رسول ہوگا جو ہمیں یاد کرے گا. جب ماں باپ کے اتنے حقوق ہیں, جب ماں باپ کے اتنے حقوق ہیں, تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ اس رسول کے ہمارے اوپر کتنے حقوق ہیں, جس رسول کی رحمت دنیا میں بھی ہمارے شریک کار اور آخرت میں بھی اسی کا سارا. صلی اللہ علیہ نبی الامی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. ایک تو یہ ہوا کہ والد سے مراد حضرت آدم, اور ولد سے مراد, اولاد سے مراد اولاد, اور دوسرا یہ ہے کہ والد سے مراد یہاں حضرت ابراہیم, اور ولد سے مراد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. یعنی قسم ہے حضرت ابراہیم کی, اور قسم ہے ان کے اس مایہ ناز اولاد کی, اس شرمائے افتخار اولاد کی. تو اس سے پتا چلا کہ انبیاء کرام اور مرسلین میں سب سے زیادہ منزلت والے حضرت ابراہیم, اور ان سے زیادہ منزلت والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک تیسرا گوشہ یہاں یہ نکلتا ہے کہ والد سے مراد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, اور اولاد سے مراد ان کے امتی. سرکار کے دامن کرم سے وابستہ ہونے کے بعد اب ہمارا بھی یہ مقام ہو گیا
کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اب ہمارا بھی یہ درجہ ہو گیا کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اگر ہمارے رسول کی قسم یاد فرما رہا ہے تو وہ ہماری بھی قسم یاد فرما رہا ہے. صرف اس وجہ سے وجہ بھی بتا دی کہ یہ اولاد ہیں، یعنی مانوی فرزند ہیں، مانوی اولاد ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے. اور غور بھی تم کرو تو جو والد اور اولاد کا تعلق ہوتا ہے اس سے زیادہ مضبوط اور محکم تعلق ہے رسول کا اور امتی کا. دیکھو والد جو ہوتا ہے اصل ہوتا اور بیٹا اس کی فرع، پہلے باپ پھر بیٹا ہوا کرتا. تو اصل پہلے والد کیا ہوا کرتا؟ اپنے بیٹے کی اصل ہوتا، اور بیٹا جو ہے اس کی فرع اور اس کی شاخ ہے. ایسے ہی بلا تمثیل سمجھو کہ نبی جو ہے وہ اصل ہے اور امتی جو ہے اس کی شاخ. اگر نبی ہی نہ ہو تو امتی کا وجود ہی کیا؟ جیسے والد نہ ہو تو بیٹے کا وجود کیا، نبی نہ ہو تو امتی کا وجود کیا. تو نبی اصل ہے اور امتی اس کی فرع اور اس کی شاخ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ باپ جو ہے اپنے بیٹے کی تربیت کرتا ہے، اپنے بیٹے کی پرورش کرتا ہے، نگہداشت کرتا ہے. تو نبی جو ہے وہ بھی اپنے امتی کی تربیت کرتا ہے، ان کی نگہداشت کرتا ہے، ان کے ایمان اور ان کے یقین اور ان کے علم کی حفاظت فرماتا ہے. تو جیسے باپ مربی ہوتا ہے اپنے بیٹے کا، بلا تمثیل میں عرض کروں نبی مربی اور پرورش کنندہ ہوتا ہے اپنی امتی کا. اور ایک چیز اور بھی دیکھیے کہ بیٹا کتنا ہی بڑا ہو جائے کبھی باپ کے برابر نہیں ہو سکتا، کبھی بھی برابر. اور نہ بیٹا کبھی یہ خواب دیکھ سکتا ہے کہ ہم باپ ہو گئے، ہم نے ترقی کر لی، 2-4 ڈگری ملی، ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملی، اب باپ بیٹا ہو گیا اور ہم باپ ہو گئے. ایسا کبھی وہ نہیں سوچتا، چاہے اس کا باپ جاہل مطلق کیوں نہ ہو، چاہے اس کے باپ کو کچھ بھی نہ ہو، مگر جب بیٹا آئے گا تو باپ ہی کہتا ہوا آئے گا، باپ ہی جیسا احترام کرتا ہوا آئے گا. تو اب کیا مطلب کہ بیٹا کتنا بھی ترقی کر لے اور باپ اپنی محبت اور اپنے پیار میں بیٹے کو اپنے کاندھے پر بھی بٹھا لے، مگر بیٹا بیٹا ہی ہوگا. وہ کبھی نبی باپ جیسا نہیں ہو سکتا، کبھی باپ کے برابر نہیں ہو سکتا، کبھی اس کے حقوق وہ نہیں ہو سکتے جو باپ کو حقوق حاصل ہے اپنے باپ کے مقابلے میں. ایسے ہی دوستو امتی کتنا ہی بڑھ جائے مگر کبھی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، کبھی نبی کے جیسا نہیں ہو سکتا، کبھی نبی کی طرح نہیں ہو سکتا. نبی کسی امتی کو کتنا ہی نوازے، چاہے وہ نوازتے میں صدیق اکبر کو اپنا بھائی کہہ دیں یا کسی کو اور اپنا بھائی کہہ دیں، کوئی بھی کہہ دیں، وہ نوازنا اور ہے. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی چھوٹے بیٹے کو اپنے کاندھے پر بٹھا لے، مگر بہرحال بیٹا بیٹا رہے گا، باپ باپ رہے گا. کبھی کوئی مساوات کا کوئی سوال نہیں، مساوات کا کوئی سوال نہیں. اس لیے یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبی نبی رہے گا، غیر نبی رہے گا، امتی امتی رہے گا. وہ نہایت ہی نادان بیٹا ہوگا جو اپنے کو باپ جیسا سمجھے، وہ نہایت ہی ناسمجھ امتی ہے جو اپنے کو نبی جیسا تصور کرے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بان تصلی علیہ. اور ایک بات اور بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھو ایک باپ کے کئی لڑکے ہیں، ایک باپ کے کئی لڑکے ہیں، اس میں کالا بھی ہے، گورا بھی ہے، چھوٹا بھی ہے، لمبا بھی ہے، اچھا بھی ہے، برا بھی ہے. بہت سارے بیٹے ہیں مگر باپ کی نظر سب پر یکساں ہے. نہ وہ یہ دیکھتا ہے یہ کالے ہیں، یہ گورا ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے. نہیں، جب باپ اپنا ترکہ بانٹے گا، جب باپ وراثت بانٹے گا، جب باپ تقسیم کرے گا تو ہر بیٹے پر ویسے ہی نظر ہے. اس کی محبت کی تقسیم نہیں کی جا سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک کے ساتھ زیادہ محبت کرے اور دوسرے کے ساتھ محبت کم کرے. وہاں کالے گورے کا کوئی فرق نہیں، وہاں چھوٹے بڑے کا کوئی فرق نہیں. واقعی دوستو نبی نے یہی ہمیں پیغام دیا ہے کہ سارے امتی ہمارے برابر ہیں، چاہے اجمی ہوں، چاہے عربی ہوں، چاہے ہندی ہوں، چاہے پاکی ہوں، کہیں کا بھی ہو، چاہے رومی ہو، چاہے حبشی ہو. اگر صہیب رومی کو ہمارے در پر اعزاز ہے تو بلال حبشی بھی کو ہمارے در پہ بہت ہی منزلت حاصل ہے، بلال حبشی کو بھی ہمارے در پر منزلت حاصل ہے. اگر ہاشمی خاندان کے افراد ہمارے قریب ہیں تو غیر ہاشمی خاندان کے افراد بھی ہمارے قریب ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب جتنے نبی کے سب ماننے والے جتنے ہیں
سب بھائی بھائی ہیں، جیسے ایک باپ کی جو اولاد ہے سب بھائی بھائی ہیں۔ تو باپ جو ہوتا ہے اپنے بچوں کو بھائی بناتا ہے، خود بھائی نہیں بنتا، وہ تو باپ ہی رہتا ہے، باپ خود باپ رہتا ہے، بچوں میں بھائی چارگی قائم کرتا ہے۔ تو نبی امتی کا بھائی نہیں بنتا بلکہ امتی کو بھائی بھائی بنا دیتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى تصلی علیہ۔ انما المؤمنون اخوہ، یعنی یہ جتنے ایمان والے ہیں، ایمان والے یعنی جو نبی کو ماننے والے ہیں، جو نبی کی تصدیق کرنے والے، وہ سب بھائی بھائی ہیں۔ تو دیکھو کالے گورے کو بھائی بھائی بنا دیا، حبشی رومی کو بھائی بھائی بنا دیا، عربی عجمی کو بھائی بھائی بنا دیا۔ تو یہی تو کرتے ہیں، یہی تو ہوتا، باپ تمام بیٹے کو بھائی بناتا ہے، نبی تمام امتی کو۔ اب کوئی امتی نادان امتی یہ سمجھے کہ نہیں صاحب نبی نے تو آ کے بھائی بنایا تھا اور اتنا بھائی برادری کا درجہ اتنا اونچا ہو گیا جب ہم وہ نبی بھی ہمارا بھائی ہو گیا۔ یہ ایسے ہی ہوگا کہ جیسے کوئی اولاد یہ سوچے کہ بھئی یہ چار بھائی ہمارے ہیں، یہ ہمارا باپ بھی ہمارا بھائی ہو گیا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ۔ اور ایک بات اور بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض باپ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، کہ یہ چچا ہے، چچا کیا مانا؟ یعنی باپ کا بھائی ہے۔ یہ پھوپھی ہے، کیا مانا؟ یہ باپ کی بہن ہے۔ یہ صاحب یہ دادا ہے، کیا مانا؟ یہ باپ کے باپ ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ باپ سے جو تعلق رکھتا ہے اس سے بھی ہمارا رشتہ ہو جاتا ہے۔ جتنے باپ کے عزیز ہوں گے، جتنے باپ کے دوست ہوں گے، اب وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہو گئے، قابل عزت ہو گئے۔ تو واقعی نبی کا بھی یہی حال ہے کہ جو نبی سے دیکھنے والے صحابہ کرام ہیں، جو نبی کے چاہنے والے ہیں، جن کو نبی نے اپنی بارگاہ میں اعزاز دیا ہے، تو وہ نبی کے چاہنے والے، نبی کے دوست، اب ان سے بھی دوستی کرنا، ان سے بھی محبت کرنا، ان سے بھی اپنا تعلق رکھنا ضروری ہو گیا ہے، ضروری ہو گیا ہے۔ تو وہ بھائی باپ کا بھائی مگر کہتے ہیں کہ ہمارا چچا ہے، وہ باپ کی بہن مگر ہم کہتے ہیں یہ ہماری پھوپھی ہے، اپنی طرف ہم نسبت دے رہے ہیں۔ تو ہیں تو وہ نبی کے صحابہ مگر ہم کہیں گے یہ ہمارے آقا ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ۔ تو اس سے بھی ایک بات اس کا یہ بھی پتہ چلتا ہے، اس سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دیکھیے نبی کا تعلق اور امتی کا تعلق اگر سمجھنے کے لیے بہترین مثال یہی ہے جیسے باپ اور بیٹے کا تعلق، جیسے اور ایک بات اور بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھو یہ باپ بیٹے کا تعلق ایسا ہے کہ باپ جائے جب بھی یہ بیٹا بیٹا ہی رہے گا اور جانے والا باپ رہے گا، بیٹے کا انتقال ہو جائے تب بھی وہ جانے والا بیٹا ہی رہے گا اور یہ باپ رہے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ باپ بیٹے کا تعلق ختم نہیں ہو جاتا مرنے سے، قیامت میں تعلق جو ہے رہے گا، لوگ پہچان نہیں پائیں گے، اس تعلق سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ تعلق مفید نہیں ہوگا۔ مگر بہرحال دنیا تو یہی کہے گی کہ یہ کس کی قبر ہے؟ یہ فلاں کے بیٹے کی ہے۔ یہ کس کی قبر ہے؟ یہ فلاں کے باپ کی ہے۔ معلوم آپ بھی وہ باپ ہے، ایسا تھوڑی کہ قبر میں جانے کے بعد وہ بیٹا ہو جائے گا۔ جب قبر باہر تھا تو باپ تھا، جب قبر میں چلا گیا تو بیٹا ہو گیا۔ یہ جب قبر کے باہر تھا تو بیٹا تھا، جب قبر میں چلا گیا تو باپ بن گیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، جو باپ ہے وہ باپ ہے، جو بیٹا ہے وہ بیٹا ہے۔ ایسے ہی دوستو نبی اور امتی کا تعلق ختم نہیں ہوگا، موت بھی، مرنے کے بعد بھی تم امتی کے امتی ہی رہو گے، قیامت میں بھی امتی کے امتی ہی رہو گے، قبر میں بھی امتی کے امتی ہی رہو گے۔ یہ نہیں کہ جب تک یہاں رہے تو امتی رہے، وہاں گئے تو کچھ اور بن گئے، ترقی ہو گئی، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو معلوم ہے یہ تعلق منقطع ہونے والا نہیں ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس کی قسم یاد فرمائی ہے اس شہر کی۔ مگر دوستو اس شاخ تو کچھ عجیب بات کرتے ہیں، یہ صوفیہ اور اولیاء کہتے ہیں سنو یہاں جس شہر کی قسم یاد فرمائی گئی ہے وہ شہر اس شاخ کا سینہ، وہ شہر اس ساق کا سینہ ہے جو رسول کی محبت کا مدینہ ہے۔
یہاں اللہ کے رسول کی تجلیاں ہوتی ہیں، یہاں دیدار یار کا بازار لگا ہوا ہے، یہاں عشق مصطفیٰ کی منڈی ہے اور عشق مصطفیٰ کے سودے ملتے ہیں۔ جیسے بہت ساری منڈیوں میں مختلف سودے ملتے ہیں نا، فلاں منڈی میں جاؤ تو یہ کپڑا، فلاں منڈی میں جاؤ تو سبزی، فلاں منڈی میں جاؤ تو یہ، فلاں منڈی تو ایسے سینے بھی مختلف لوگوں کے مختلف منڈیوں کی طرح ہے۔ کسی سینے میں ایمان و عرفان ہے، کسی سینے میں کفر و طغیان ہے، کسی سینے میں نفاق ہے، کسی سینے میں محبت ہے، کسی سینے میں عداوت ہے۔ تو مختلف سینوں میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں، مختلف سینوں میں مختلف چیزوں، اور کسی کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہے، کسی کے سینے میں رسول کی محبت ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ ان سینوں کی قسم یاد فرما رہا ہے جو اپنے دل کو رسول کی محبت کا مدینہ بنائے ہوئے ہیں۔ وہ بھی ہے کوئی سینہ جس میں نہ ہو مدینہ، زیبائش مکاں ہے زیبائش مکی سے۔ تو اب سوچنے کی بات ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان سینوں کی، اور سرکار کی تجلیاں پڑ رہی ہیں ان سینوں کے اوپر۔ دیکھو آفتاب کی کرن جو ہے ہر شیشے پہ اپنی روشنی ڈالتی ہے، ہر شیشے پر جو شیشہ سامنے آیا اس کو وہ منور کر دیتا ہے، اس کو وہ تابع کر دیتا ہے، اس کو وہ چمکا دیا کرتا ہے۔ میرے رسول کی بھی تجلیاں اپنے چاہنے والوں کے سینوں پر پڑ رہی ہیں اور ان کو روشن کیے ہوئے ہیں، ان کو تابع کیے ہوئے ہیں۔ تو صوفیہ کہتے ہیں کہ یہاں قرآن میں ان سینوں کی قسم کہ اے محبوب اس شہر کی قسم، اس شہر کی قسم، یعنی دل مومن کی قسم، دل عاشق رسول کی قسم۔ محبوب کیوں؟ دل عاشق رسول، اے محبوب اس میں تم آتے ہو، اس میں تمہاری تجلیاں آتی ہیں، اس میں تم چلتے، اس میں خیال ہے تو تمہارا خیال ہے، اس میں محبت ہے تو تمہاری محبت ہے، اس میں کسی کی عظمت کا سکہ چلتا ہے تو تمہاری عظمت کا سکہ ہے، اگر اس میں کسی کی شوکت کا پرچم لہرا رہا تو تمہاری شوکت کا پرچم لہرا رہا۔ اے محبوب ان سینوں کی قسم ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بین تصلی علیہ۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے، بھریرا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کی حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔
جلوہ محبت اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں درود پاک پڑھیں. اللہم صلی. حضرات امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہدایت بخشش سے ایک نعت پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، پھر ماں نصیب ہوں تجھے امید گہ کہوں، پھر ماں نصیب ہوں تجھے امید گہ کہوں، امید گہ کہوں، جانے مراد کان تمنا کہوں تجھے، جانے مراد کان تمنا کہوں تجھے. صبح وطن پہ شام غریبا کو دوں شرف، صبح وطن پہ شام غریبا کو دوں شرف، بے کس نواز گیسوں والا کہوں تجھے، بے کس نواز گیسوں والا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جان جاں میں جان تجلا کہوں تجھے، اے جان جاں میں جان تجلا کہوں تجھے. تیرے تو وصف بے تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف بے تناہی سے ہے بری، اے بے تناہی سے ہے بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے کیا کیا کہوں تجھے. تیرے تو وصف بے تناہی سے ہے بری، اے بے تناہی سے ہے بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. گلزار قدس کا گل رنگی ادا کہوں، گلزار قدس کا گل رنگی ادا کہوں، گل رنگی ادا کہوں. درمان درد بلبل شیدا کہوں تجھے، درمان درد بلبل شیدا کہوں تجھے. کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خواں کی خاموشی، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خواں کی خاموشی، ثنا خواں کی خاموشی. چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، ختم سخن اس پہ کر دیا.
خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔